جنہیں لگتا ہے کہ اورینٹیشن کا مسئلہ تھا، جنہیں لگتا ہے کہ بہن بیٹیوں کو گھر تک محدود رہنا چاہیے تھا، جنہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کریں. لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں، لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں، پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن جن کا کام مانیٹرنگ ہے وہ غائب ہے. اور اس سب کے درمیان آتا ہے پبلک ریئیکشن. لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کئی سوال کرتے ہیں. ہم اپنے عمومی رویوں کے اوپر اور ان حادثات اور ان سانحات پر بات کریں گے. ہم سب کی جانی مانی ثانیہ سعید ہم کو جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم ثانیہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. میم کوئی اور موقع ہوتا، کبھی اور کوئی خوبصورت گفتگو ہوتی. یہ سب کچھ اس ماحول میں ممکن نہیں ہے. میں بڑی مجبور ہوں آج آپ سے لوگوں کے رویے اور یہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ غیر قانونی نہیں، غیر ضروری تھا، خاتون کو نکلنا نہیں چاہیے تھا. میرے ذہن میں یوں ہی سوال آ گیا ہے کہ وہ پیٹرول کے بغیر کیسے نکل گئی. مطلب جن کے ہاتھ میں انتظام ہے اور جن کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، دونوں میں سے کوئی یہ سمجھنے پر تیار نہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے خاتون کے ساتھ، یہ ظلم ہوا ہے جو کسی بچی کے ساتھ ہوا ہے. جی دوست، ایک بات تو یہ کہ میں نے بڑا رجسٹ کیا اس وقت شو پہ آنے سے، کیونکہ ایک تو بغیر غصے اور اشتعال کے اس معاملے پہ بات کرنا ذرا مشکل ہے، اور اس وقت غصے اور اشتعال کی ہمیں ضرورت نہیں. اس سے کوئی مسئلہ سالو نہیں ہو رہا. ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں، بات ہمارا سارا غصہ نکل جاتا ہے اور بات رفع دفع ہو جاتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی پبلک ہینگنگ فائدہ کیا لٹکانے کے لیے، لیکن اس سے معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں. ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے کہ سزاؤں سے ججرت تو پیدا ہوتی ہے، کرائم سالو نہیں ہوتا. کرائم سالو ہوتا ہے جب آپ جس چولہے پر وہ پتیلی چڑھی ہوئی ہے، ابل رہی ہے، جب آپ اس چولہا بند کرتے ہیں. وہ ریزن سمجھنے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو شاید اس وقت ان سوالوں پہ غصہ آ رہا ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں. مجھے ان سوالوں سے تقویت ہو رہی ہے جو سوال لوگ پوچھ رہے ہیں. یہ رویے کہاں سے آئے ہمارے پاس، ہم ان رویوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایک بڑی اہم بات کسی نے لکھی ہے کل رات کو ہی، کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ ان کے رویے چاہے ابیوزر کے نہیں ہیں مگر ایک طرح سے سپورٹ کرنے کے ہیں، کیونکہ آپ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا رویہ ان کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑے اہم سوال ہے. بالکل. دوسری بات، ہم ابھی تک کرائم کے اوپر بات کیے جا رہے ہیں جو کہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے، اس سے کام بھی ہو رہا ہے، اس کو کا کیا طریقہ ہوگا وہ سالو کریں گے. مجھے اس وقت فکر ہے اس گاڑی میں 2 بچے تھے. وکٹم کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا سسٹم کرائم کے اوپر فوکس کرتا ہے، جو وکٹم ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرتا. ان خاتون کو اس وقت کیا ہیلپ ملی ہوئی ہے؟ پوسٹ ٹراما کیا سائیکولوجیکل ہیلپ ان کو ملی ہے؟ سوسائٹی ان کو کیا سپورٹ دے رہی ہے؟ میں کرائم نہیں روک سکتی، لیکن پوسٹ کرائم میں ان کو ہیلپ کر سکتی ہوں. مجھے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کوئی کرمنلز نہیں پکڑے گئے. جب پکڑے جائیں گے جو کرنا ان کے ساتھ کرو. موت تو کم سزا لگتی ہے مجھے ایسے لوگوں کے لیے، کچھ زیادہ ہونا چاہیے، زندہ رہنے دینا چاہیے ان کو. اور لیکن ابھی فوکس کرنا چاہیے ان بچوں پر. دیکھیں کہ زندگی یہ بھی کرتی ہے آپ کے ساتھ. تو لیکن وہ ایک ایسپیکٹ ہے اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. جو بھی طریقے ہیں وہ ابھی بہت سارے ایکسپرٹس نے آپ سے بات کی ہے. میرا کنسرن ہے وہ بچے اور وہ خاتون، ان کو کیا ہیلپ مل رہی ہے اس وقت؟ تمام ریپ وکٹمز کو جو بچ جاتے ہیں، جو سروائیورز ہیں، ان کو کیا ہیلپ ملتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ، اور جو مجھے لگتا ہے بہت اہم بات ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بچے ہیں. اتنا وائلنٹ ایکٹ دیکھنے کے بعد یہ بچہ بڑا، یہ سارا ٹراما لے کر بچے بڑے ہوں گے. یہ روز اپنی ماں کو دیکھیں گے، یہ روز اس کی تکلیف بھی دیکھیں گے، اس کو روز اس سے لڑتا ہوا بھی دیکھیں گے. اس وقت اگر آپ ان کے رشتہ داروں میں ہیں، ان کے محلے داروں میں ہیں، آپ اس وقت ان کو کیا سپورٹ کر سکتے ہیں، پلیز یہ دیکھیے.
ایک بات. اور اگر آپ سوسائٹی ہیں تو آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں وکٹم کو؟ وکٹم کے اگر وہ سروائیو نہیں کیا، وکٹم کے پیرنٹس کو، وکٹم کی فیملی کو آپ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ رویہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وحشت، یہ بربریت، یہ کہاں سے آئی؟ اب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے. آپ چاہے کتنے بھی قانون سخت بناتے رہیے، ریسرچ سے ہم نے دیکھا ہے، تاریخ سے ہم نے دیکھا ہے کہ مسئلہ سالو نہیں ہوا. یہ رویے جنم لیتے ہیں اس آئیڈیا سے کہ خواتین کمتر ہیں، خواتین مردوں کو سرو کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں. اس انڈیو سینس آف پریویلیج سے جو مردوں کے پاس پیدا ہوتے ہی ان کو دیا جاتا ہے. دوسری چیز، آپ نے کوئی اور راستے ہی نہیں دیے ہیں جہاں سے لوگ سیلف کے بارے میں، خود کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو اپنے بارے میں ایجوکیٹ کر سکیں. ان کے پاس صرف غلط طریقے ہیں. آپ نے تو کورس میں سے بھی نکال دیے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، لیکن اگر تھے بھی تو ہمارے یہاں کوئی خاص فرق نہیں ہے پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے آدمی میں. اس معاملے میں، خواتین کے معاملے میں سب ایک جیسے. آپ نے کیا سہولیات دی ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ اپنے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں سائنٹیفک طریقے سے، ایجوکیشنل طریقے سے؟ آپ نے ان کی انرجیز کو ایگزاسٹ کرنے کے کیا طریقے دیے؟ صرف سزائیں دینا ایک حصہ ہو سکتا ہے، کافی نہیں ہے. ہمیں اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھنا ہوگا. اگر نہیں، یہ پرابلم کبھی سالو نہیں ہوگا. یہ معاملہ صرف ان خاتون کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. بیک وقت 3 واقعات ہوئے. بیک وقت پچھلے ہفتے ایک لڑکا تھا، بچہ نہیں تھا، جوان لڑکا تھا، 17 سال کا، 15 سال کا ایک لڑکا تھا جس کو ریپ کر کے قتل کیا گیا تھا. اٹ از ناٹ اباؤٹ ویمن. یہ 5 سال کی بچی تھی کراچی میں. اٹ از ناٹ اباؤٹ ویمن، واٹ دے آر ویئرنگ، وہ کہاں جا رہی ہیں، کرائم کا وقت کیا تھا، کرائم کی جگہ کیا تھی، یہ irrelevant ہو چکا ہے. بالکل، کیونکہ یہاں پر تو ثانیہ قبر میں لاش اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. بالکل. اور دوست ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بھی ایز میڈیا پیپل اس میں کوئی بڑا اچھا رول نہیں پلے کرتے. یہ واقعہ ہو جاتا ہے، ہم اشتعال میں، سینسیشن میں ایک بہت شدید لفاظی اور الفاظ کی بمباری کرتے ہیں. نہیں، یہ معاملات نہیں ہے سینسیشنلائز کرنے والے. ان کو لاجیکلی ٹھنڈے دماغ سے آپ کو پہلے تو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ بھائی یہ بیماری ہے ہمارے پاس، یہ پرابلم ہے، اس کو سالو کیسے کرنا ہے. یہ سب جو ہم ایک فرور کریٹ کرتے ہیں نا، یہ ٹیمپرری ہے. اٹس ناٹ سرونگ، اٹ از not only not serving the purpose, it is going against the purpose. یہ سب میں ایک بات اور بھی ہے، پرسوں پھر ایک واقعہ ہوا ہوگا. صحیح. ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جانتے ہیں جن کے رویے ایسے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ثانیہ. ہم کل بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ جنرلی وی آر اسمارٹ پیپل. ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہمارے ارد گرد، ایون ان فیملی، ایون ان نیبرز، معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کس سوچ کا حامل ہے. لیکن ثانیہ اگر ہم لوکیٹ کر بھی لیں، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا رول آف میڈیا. میں اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں بیکاز رائٹ ناؤ اف یو آر ڈسکسنگ دس ٹاپک تو ظاہر ہے ہم لوگ بات یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سولوشنز کیا ہیں. جسٹ دا وے یو آر اسپیکنگ اباؤٹ اٹ کہ ملٹی ڈائمینشنل طریقوں سے اس کو حل کرنا ہوگا، ناٹ جسٹ سزائیں، اور ڈائمینشنز میں کام کرنا ہوگا. اور ظاہر ہے کرنا تو حکمرانوں نے ثانیہ. دیٹ از دا ریزن وی آر ریزنگ دا کوسچنز. نہیں دوست، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں. صرف حکمرانوں نے نہیں کرنا ہے، ان حکمرانوں کو پریشر بھی آپ نے دینا ہے. یہ عجیب جو فیصلے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں، جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ تو سب سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو، ان کے آئیڈیاز کو، اس مسوجنی کو، اس مائنڈ سیٹ کو. وہی تو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وکٹم کیوں نکلا اس وقت رات کو، ورنہ آپ کے خیال میں اتنے کیسز کے بعد بھی کچھ نہیں ہونا تھا، کچھ سیدھا نہیں کرنا تھا.
The problem کہ اگر is ہم نے ابھی بھی نہیں سیکھا ثانیہ تو واقعی ہم کب سیکھیں گے؟ یہ بات بالکل درست ہے. اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جی کمپلین کرنے والے ہیں، سروائیورز کو تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کرنے والے ہیں، لیکن ایک ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر ابھی تک لائٹس جلی نہیں ہے. مطلب ہیلپ لائن واز دیئر، وہ دیکھنے والے، اس کو رپورٹ کرنے والے وہیں پر تھے، فورینزک لیب بھی ہے، ڈی این اے کی سہولت بھی ہے، جس کی وجہ سے کچھ تیزی بھی آئی ہے ان لیکن سب کچھ سلو بھی ہے اور مس کوآرڈینیٹڈ بھی ہے. تو یہ جو کنفیوزنگ اسٹیٹ ہے، یہ کسی بھی معاشرے کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. یہ شاید کسی چھپے ہوئے کینسر ہی کی طرف اشارہ ہے. جی بالکل. اور ایک تو کرائم کی تو ہوتا رہے گا جب تک آپ وہ چولہا بند نہیں کریں گے. جب آپ کوئی خواتین کے رائٹس کی بات ہوتی ہے، چلیے میں بچوں کو بھی، ابھی تو بچوں کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا کوئی، کیونکہ وہ تو اپنے لیے آواز نہیں کھڑی کر سکتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. کام ہی نہیں کر. جتنے کیسز ابھی ریسنٹلی آئے دے رہے چلڈرن، اور یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. میم بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے، ورنہ ہم واقعی اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو بھی کرتے، تھوڑی اور بات بھی کرتے. ثانیہ سعید، تھینک یو سو ویری مچ.